السلام علیکم۔ آج کی میری جو ویڈیو ہے یہ ان دوستوں کے لیے ہے جو وزٹ ویزے پہ ملیشیا آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میری ایک درخواست ہے کہ آپ وزٹ ویزے کے بجائے ورک پرمٹ پہ آ جائیں۔ وزٹ ویزا تقریباً آپ کو ملتا ہے 4-4.5 لاکھ میں، اور ورک پرمٹ آپ کو ملتا ہے تقریباً 6 سے 7 لاکھ کے بیچ میں آپ کو مل جاتا ہے، ٹکٹ سمیت سب کچھ یعنی کہ اسی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے، اگر آپ ورک پرمٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو امیگریشن کا ڈر نہیں ہوتا، آپ کو پولیس کا ڈر نہیں ہوتا، آپ کو یعنی کسی چیز کا بھی ڈر نہیں ہوتا، اور کام ملنا بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے، آپ کو کام ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وزٹ ویزے پہ آتے ہیں، بے شک آپ کے 2 لاکھ کم لگ جائیں گے، لیکن یہاں پہ آتے ہی آپ کو بہت مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو آپ کو کوئی کام نہیں دیتا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کام مل بھی جاتا ہے تو پولیس اور امیگریشن کا ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی آ جائیں گے، ابھی چھاپا پڑ جائے گا اور پکڑے جائیں گے، جیل چلے جائیں گے، تو یہ بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ورک پرمٹ پہ آتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وزٹ ویزے پہ تو آپ یہاں آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو پھر ایجنٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ملیشیا میں تقریباً 90% جتنے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں وہ 2 نمبر ہی ہوتے ہیں، خود کا پرمٹ ہوتا نہیں ہے، دوسرے کے لیے جو ہے وہ کاغذات جمع کرواتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ یہ کام کریں کہ آپ ورک پرمٹ پہ آئیں، تو آپ کے لیے جو ہے ایزی ہو جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کام ملنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا، جب آپ لوگ وزٹ ویزے پہ آ جاتے ہیں، پھر ایجنٹ ڈھونڈتے ہیں، ایجنٹ آپ کو مل جاتا ہے، پھر آپ کا RTK ہوتا ہے کسی کمپنی کے تھرو سے، تو ریکالبراسی تناگا کرجا جسے کہتے ہیں RTK، تو آپ اپنے آپ کو کسی کمپنی سے رجسٹر کروا لیتے ہیں، لیکن بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان میں کام نہیں کرنا چاہتے، اپنا RTK کینسل کروانا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ آپ کا RTK کینسل نہیں کرواتے ہیں۔ RTK کینسل کرنے کے لیے پھر وہ آپ لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں پیسوں کے لیے کہ بھئی ہمیں 500 دیں، 1000 دیں، 1500 دیں، تب جا کے آپ کا RTK کینسل ہم کروائیں گے۔ تو ان چیزوں سے بھی بچیں، اس کمپنی میں کام کریں جہاں پہ آپ کا دل لگتا ہو، آپ کا دل خوش ہو، تو وہاں پہ آپ یعنی کہ پرمٹ کے لیے اپلائی کریں، تو آپ ہنسی خوشی جو ہے 3-4-5 سال جتنا عرصہ آپ یعنی کہ گزارنا چاہتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہاں سے آگے جانا ہے، آسٹریلیا یا کسی اور کنٹری میں جانا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ یہاں آتے ہی پھنس جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایجنٹ جو ہے وہ یعنی کہ باغات دکھاتے ہیں، آپ یہاں سے ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، لیکن یہاں پہ آتے ہی آپ کو سب کچھ الگ سا دکھنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہوتا تھا ادھر ادھر لوگ چلے جاتے تھے، لیکن ابھی بڑی سختی ہوتی ہے، کیونکہ آپ یورپ میں یا کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پرمٹ ہونا چاہیے، بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، بینک سٹیٹمنٹ 6 مہینے کا ہونا چاہیے، اور کمپنی سے چھٹی کا لیٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، تب جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن یا۔ اچھا، تو جب بھی آپ یورپ یا آسٹریلیا یا کسی بھی کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ملیشیا کے آس پاس کے کنٹریز میں وزٹ کریں، یعنی کہ تھائی لینڈ، انڈونیشیا، سنگاپور، فلپین، برونائی، ان کنٹریز میں آپ وزٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے 70-80% چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو الاؤڈ کرے اپنی کنٹری میں آنے کے لیے، چاہے آپ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں یا جو ہے امریکہ جانا چاہتے ہیں، یا یورپ کی کسی بھی کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اچھا، اگر آپ لوگ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں ری ہائرنگ کے بارے میں، ورک پرمٹ کے بارے میں، پاکستان سے پرمٹ کے بارے میں، یا وزٹ کے بارے میں، یا اور کنٹریز میں کیسے جائیں، ایمبیسی کیسے جائیں، شروعات کہاں سے کریں، کیا کرنا پڑے گا، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا کمنٹس میں آپ لکھ دیں، میں آپ کے لیے انشاءاللہ ایک اور ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا، وہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو پھر ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔